کہ اس وقت جو ایک حکومت کا رویہ دیکھا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک عرصے سے اعتراض کر رہی ہے، لیکن بلاول صاحب نے کہا نہ ہماری بات سن رہے ہیں، نہ جب تک اعتراضات دور ہوتے ہیں تب تک اس معاملے کو سٹال کر رہے ہیں، وہ آگے بڑھے جا رہے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے کہ ملاقات نہ کرنا، سی سی آئی کا اجلاس نہ بلانا، یا دوسری طرف پی ٹی آئی کے حوالے سے سختیاں بڑھ رہی ہیں کہ عمران خان تک ایکسیس بھی نہیں دیں گے لوگوں کو تاکہ ان کی بات باہر نہ پہنچے، کیا یہ حکومت کا اعتماد بڑھ رہا ہے؟ وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہیں کیونکہ اب معیشت سٹیبل ہو رہی ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ ماضی میں چاہے پیکا ہو چاہے 26ویں ترمیم ہو، کچھ نہ کچھ کر کے وہ قانون منظور کروانے میں بھی کامیاب ہو گئے. تو یہ کانفیڈنس ہے ان کا جو وہ پی ٹی آئی کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی بڑا ہلکا لے رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھ رہے ہیں؟ میرے خیال سے اوور کانفیڈنس ہے، اور اس کی وجہ آپ نے جو صحیح کہا، اس میں جو معیشت میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، جس انڈیکیٹرز جو ہیں جیسے انفلیشن ہے، بیلنس آف پیمنٹس ہے، کرنسی ہے، اس میں جو اتنی جو بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی 2 سال پہلے، اس میں جو ڈرامیٹک بہتری آئی ہے، میرے خیال سے اس فیکٹر نے ان کو بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ کر دیا ہے. لیکن میرے خیال سے یہ بات بھول گئے ہیں کہ پاکستان میں ایسے دور بہت آئے ہیں. لگتا تھا کہ اب جو ہے اس حکومت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بہت ہی جلدی صورتحال بدل گئی اور ابھی بھی بدل سکتی ہے. میرے خیال سے یہ بات کسی کو نہیں بھولنی چاہیے، اور مجھے تو اس بات پہ افسوس ہے کہ جس ایروگنس کے ساتھ پی ایم ایل این کی حکومت بیہیو کر رہی ہے، یہ صورتحال جو ہے پاکستان ہے، پاکستان کی سیاست آپ سب کو پتہ ہے، ہم کو بھی پتہ ہے، بہت جلدی اپنا رخ بدل سکتی ہے. تو میرے خیال سے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ جو صحیح طریقہ ہے اس پہ عمل کریں. لیکن میرے خیال سے انہوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ جو صحیح جو لوگ جو ہیں معاملات چلاتے ہیں، ان کی جو خوشنودی ان کو زیادہ جو ہے میرے خیال سے وہ اہمیت رکھتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں، اس پیپلز پارٹی نے جس نے 2014 کے دھرنے میں ان کا ساتھ دیا تھا. تو یہ میرے خیال سے تو، اور یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ تو میری اگر آپ پرسنلی رائے پوچھیں تو بیکار کی بحث ہے. میں نہیں سمجھتا، جتنی ایویڈنس میں نے دیکھی ہے، جتنی میں نے تحقیق کی ہے، کہ یہ منصوبہ بذات خود جو ہے پریکٹیکلی یہ انجینئرنگ کے لحاظ سے فیزیبل ہے، اور اس پہ میرے خیال سے اس بنیادی نقطے پہ زیادہ بحث ہونی چاہیے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ریئل ایشو ہوتا ہے اس پہ بحث کم ہوتی ہے، سیاست زیادہ ہوتی ہے، اور آج بھی میرے خیال سے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہی ہو رہا ہے. صحیح. آسما صاحب، یہ جو حکومت کا، میں نے تو کانفیڈنس کا لفظ استعمال کیا، یوسف نظر صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو ایروگنس ہے، اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ کیا کارکردگی بہتر ہو رہی ہے، معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں؟ اس سے پہلے جو قانون سازی کرنا چاہیے حکومت نے کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے سپورٹ سے، اداروں کی مدد سے وہ کر لی ہے، تو یہ اعتماد ہے ان کا کہ تھنگز آر انڈر کنٹرول. ہم جب ایک پاپولر پارٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کی ملاقاتیں بند کروا سکتے ہیں، تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. کیا ضرورت ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ فی الحال بیٹھ کے بات کرنے کی؟ جی بالکل، ظاہر ہے کہ یہ اعتماد ان کا اس وجہ سے ہے کہ یہ بھی ایک ون پیج گورنمنٹ ہے، اور بالکل جیسے ابھی بتایا یوسف صاحب نے کہ یہ وقت بدلتے، حالات بدلتے اور میز پلٹتے جو ہے وہ دیر نہیں لگتی پاکستان کی سیاست کے اندر. لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو موجودہ اس وقت حکومت ہے، بدقسمتی سے وہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے طور پر ٹریٹ نہیں کر رہی، وہ چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہی جس طرح سے ایک سیاسی حکومت یا ایک سیاسی وزیر اعظم یا سیاسی ان کی کابینہ جس طرح سے چلتی ہے. ان کا فوکس صرف اور صرف معیشت کے حوالے سے ہے. ان کا خیال ہے کہ اگر معیشت بہتر ہو جائے گی تو شاید جو ہے وہ چیزیں ان کے ہاتھ میں آ جائیں گی. لیکن پاکستان جو ہے وہ روایتی طور پر جو اس کی سیاست ہے وہ یعنی تمام جو چیزیں وہ سیاسی اعتبار سے ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور اس کے گرد ہی گھومتی ہیں. آپ بے شک اچھی بات ہے معاشی اعتبار سے جو مرضی آپ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سیاسی طور پر بھی اپنے آپ کو متحرک کرنا ہوتا ہے، آپ کو بیانیہ دینا ہوتا ہے. آپ کو پاکستان کے جو اس وقت بھی مسائل ہیں، جو ایک ہائیبرڈ پلس ریجیم ہے، یا جس طرح سے اس کے اندر بھی کانسٹیٹیوشن کے ایشوز ہیں، قوانین کے ایشوز ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہے، اس کو بھی آپ نے ساتھ لے کے چلنا. اور سب سے زیادہ انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. شہزاد، اگر اس وقت دیکھا جائے پاکستان مسلم لیگ نواز بطور سیاسی جماعت کے اور بطور ایک سیاسی حکومت کے وہ اپنی کارکردگی اس طرح سے نہیں دکھا پا رہی، وہ اپنی سب سے بڑی اپوزیشن کو انگیج نہیں کر پا رہی. شاید وہ اس کی بینیفیشری بننا چاہتی ہے، لیکن تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ اس طرح سے کبھی آپ بینیفیشری نہیں بنتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ وہ جتنے بھی مسائل ہیں، سندھ کا مسئلہ ان کے اپنے اتحادی کا مسئلہ ہے، وہ اس کو انگیج نہیں کر پائے.
ابھی تک، شاید وہ کہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کہیں اور سے چیزیں ٹھیک ہوں گی تو وہ پھر ان کو ان سے بات کریں گے. اسی طرح سے بلوچستان کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا ہوا. اختر مینگل صاحب کے ساتھ ضرور ایک رابطہ اسٹیبلش ہوا ہے، لیکن ان کو بھی پراپر طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت کو انگیج کرنا ہے. وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، سڑک بہت امپورٹنٹ ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ ضرور بنائیں، آپ کو ضرور اقدامات کرنے چاہیے. لیپ ٹاپ آپ نے دینے کی بات کی ہے، اسکالرشپ دینے کی بات کی ہے، لیکن یہ ایک جیسے کہتے ہیں بہت بڑے مسئلے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. جو اصل بڑے مسائل ہیں ان کی طرف پاکستان کی حکومت کو اور نون لیگ کی حکومت کو آنا پڑے گا. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آئے بغیر جو ہے سیاست کو انوالو کیے بغیر مسائل کا حل ہو سکتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک خواب ہی ہے، یہ ایک حقیقت نہیں بن سکتی اس طرح سے.